آج کل ایک مزاج بن رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذہین بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہے تو اسے طعنے سننے پڑتے ہیں کہ لو میاں اتنا ہونہار بچہ ہے اور تم نے مدرسے میں بھیج دیا، اسے تو ہائی فائی اسکول میں بھیجنا تھا، اسے تو فلاں جگہ بھیجنا تھا، اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بات کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ علم دین کو ہلکا سمجھے۔ علم دین کی عظمت ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی، اور جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، حفظ سے آگے عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے۔ علی بھائی یہ سجیسٹ کریں کہ ایک عام مسلمان تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی مفتی عالم یا فاضل تو نہیں بن سکتا، تو بنیادی علم اسے کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ بنیادی علم کے لیے کوئی سجیشن دے دے اپنی کہ انسان جو ہے اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے اسے تکلیف نہ گزارنے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں سورہ التوبہ کا آخری رکوع پڑھے، اس میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں کہ ہر شخص عالم دین بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیا سورہ التوبہ کا آخری رکوع کہ ہر گروہ میں سے جو چند ایک لوگ نکلیں جو تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر وہ آگے باقی لوگوں کو دین سکھائیں۔ یہ تو ہے نٹی گٹی اس وقت، باقی جو بیسک ہے وہ ہر مسلمان کو عالم دین ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو اگلے تک پہنچا دو۔ مسلمان تو عالم ہوتا ہے، مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے نا۔ اتنا علم دین جو 24 گھنٹے کی زندگی ہو، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 نمازیں آتی ہیں، تو 5 نمازوں سے ریلیٹڈ سارا علم آنا چاہیے۔ نماز کا طریقہ، نماز کی بیسک سٹرکچر آنا چاہیے، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کے لیے جو باقی ریکوائرمنٹ ہے یعنی طہارت کے مسائل ہیں، وضو، غسل، کپڑوں کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تیمم کے مسائل۔ تو جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور سیکھے۔ پھر کچھ ریکوائرمنٹس وقت کے ساتھ آتی، مثلا ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے اس کو شادی بیاہ کے مسائل سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نکاح کی کتاب خرید لے مارکیٹ سے کہ جی میں نے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، نہیں۔ جب اس کی ضرورت ہوگی اس وقت، اور جب بھی ضرورت ہوگی تو فوراً نکاح کے مسائل لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، طلاق کے نہیں سیکھتے، حالانکہ طلاق کے بھی اسی وقت سیکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ طلاق دے کے پھر مولویوں سے فتوے لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی وقت یہ چیزیں مسائل سیکھنے چاہیے۔ تو اس کے لیے بیسک قرآن پاک سب پڑھیں ترجمے کے ساتھ، علماء کے ترجمے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سجیسٹ کی ہے اور آج پھر میں کر دیتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں آپ لوگ خریدیں، PDF فارم میں فری ہے، اور اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ بھی موجود ہے، اسے چلیں، پڑھنا مشکل ہے، کم از کم بخاری مسلم خریدیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں خرید سکتے اور آپ اہل سنت کا مین سٹریم کا نالج ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں اکثر ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، آج دوبارہ کر دیتا ہوں۔ یہ مشکات المصابیح جو ہے میرے بھائیوں، یہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، الموطأ امام مالک، المستدرک الحاکم، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح۔ میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا، لیکن اس کتاب کے تعارف پہ میرا پورا لیکچر ہے، مسند نمبر 111B، اور اس کا PDF آپ 3 جلدیں ہیں، یہ 18 MB کی 3 فائلیں اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ آپ کو تقریباً 1500-1600 روپے پاکستانی جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ $15 بمشکل اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو یہ مشکات المصابیح اردو میں آ چکی ہے شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ، اور یہ آپ لے لیں۔ اس میں سے آپ اتنی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، میں کہتا ہوں جیسے نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو یوزر فرینڈلی ہے۔ بخاری مسلم میں ہو سکتا ہے کہ کچھ irrelevant ٹاپکس کے اندر وہ حدیثیں آئی ہوں، لیکن انہوں نے پہلا چیپٹر جب ایمان کا بند ہے نا، تو ایمان کے ٹاپک پہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد میں جہاں جہاں حدیثیں تھیں نا، ڈھونڈ کے انہوں نے ایمان والے چیپٹر میں ڈال دیے، اور نیچے پوری تخریج اور تحکیم، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی لگا ہوا ہے۔ مسئلہ 111B دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں نے بتایا۔ تو یہ 2 کتابیں جی، کتاب اللہ اور مشکات المصابیح، تو آپ کا بیسک نالج آ جائے گا، وضو، غسل، نماز، تیمم، نکاح، ہر مسئلہ۔ میں کہتا ہوں جی آپ مسئلہ بتائیں، یہ کہتا ہے جی علماء تبلیغی جماعت کے بھائی مجھے ملے کوئی 6-7 سال پہلے، وہ کہنے لگے جی کہ وضو کا طریقہ تو
قرآن و حدیث میں آئی نہیں, امام حنیفہ نے بتایا ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 میں, اور بخاری مسلم میں 1000 سے زیادہ احادیث ہیں طہارت کے مسائل کے اوپر, نٹی گٹیز تک موجود ہے. لیکن وہ ایک پٹی پڑھا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بزرگوں کو اونچا کرنا ہے. بھائی یہ الحمدللہ بزرگوں کی محنتیں ہیں ہمارے پاس, ہم کوئی مقلد نہیں امام بخاری امام مسلم کے, ہم ان کی احادیث کو لے کے چل رہے ہیں. اس طرح باقی امام بھی اگر احادیث پوری سند کے ساتھ لیں گے, ہم ان کے حدیثوں کو مانیں گے, اماموں کو نہیں. اماموں کی تو رسپیکٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن ان کا وہ درجہ ہے کہ وہ ایک میسنجر کے طور میں ہے. ہم سب کے سب میسنجر ہیں, ڈاکیے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. معلم کون ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب فالوور ہیں, سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک. لیڈرشپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ کے نمائندے. دو چیزیں آپ نے سجیسٹ کی کہ آپ ایک کتاب اللہ پڑھ لیں اور احادیث کا مطالعہ کر لیں, مشکات المصابیح لے لیں, مشکات المصابیح لے لیں. تو آپ یہ بتائیں, ہم عام مسلمان قرآن پاک پڑھیں گے, وہ باللفظ محفوظ بھی ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن حدیث کے اتنے درجے ہیں کہ عام انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں کوئی عمل کرتا ہوں, سامنے والا ضعیف کہہ دیتا ہے, وہ کوئی عمل کرتا ہے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں ضعیف ہے. تو یہ جی میں بتا دوں, دیکھیں پہلے آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھے, آپ پہلے مشکل سوال کو نہ حل کریں. یعنی میں اگر پہلے دن ہی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا, پہلے تو اللہ کا تعارف, اس کی صفات کا تعارف, اس کی قدرتوں کا تعارف کروایا جائے گی. تو آخری ہے, میں نے اس پہ میرا کلپ بھی ہے, Who Created God, رچرڈ ڈاکنز کی میں نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے, The God Delusion, اس کی کتاب. جس کے ذہن میں سوال آئے گا اس کو ظاہر اس لیول پہ جواب بھی دیا جائے گا. لیکن آپ بنیادی چیزیں دیکھیں, بخاری اور مسلم یہ دو کتابیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے, یہ یعنی اہل سنت کی متفقہ کتابیں. الیاس قادری صاحب بھی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا, احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا. تو بخاری مسلم آپ کا 80% سے زیادہ دین کور کر دے گی. اس میں تو کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. اس میں جتنی حدیثیں ہیں نا جو نمبرنگ کے ساتھ, جو بغیر نمبرنگ کے چند ایک اقوال ہیں بے سند, ان میں کوئی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں, مردود بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو حدیثیں 100% صحیح ہیں بخاری اور مسلم میں, جن کی نمبرنگ ہوئی ہے. تو آپ بخاری مسلم پڑھیں نا ذرا. صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں. یہ 7563 7563 15,000 سے زیادہ بنتی ہیں. یہ 15,000 حدیثیں پڑھے نا, وہ کہتے ہیں جی تسی پہلے جناب وہ مشکل پاسے ٹرتے ہو, جڑی چیز کامن ہے وہ آپ مان. پھر قرآن میں کیا اختلاف ہے کسی کا؟ قرآن کی تفسیروں میں اختلاف ہے, تو وہ بھی آپ جس کی پڑھیں تفسیر کے ساتھ, اگر وہ حدیث پیش کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا بیچ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ لو مولوی بڑھ گیا, ان گاٹے تو پھاڑ کے باہر کر لو. ٹھیک ہے, صرف قرآن اور جو صحیح حدیث کی روشنی میں تشریح کر رہے ہیں وہ لیں. تو آپ بخاری مسلم بریلوی ہیں تو بریلویوں کی پڑھ لیں, دیوبندی ہیں دیوبندیوں کی پڑھ لیں, اور اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کی پڑھ لیں. تو یہ خواب خواہ رونا ڈالا جاتا ہے بعض اوقات, جنہوں کہتے ہیں نا روند ڈالنے کے لیے نا چیزیں لوگوں میں مشہور کی, بڑا اختلاف ہے جی. اس سے جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا یار کبھی آپ نے سیریسلی بخاری مسلم کھول کے خود نماز کا طریقہ پڑھا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا اختلاف تو کوئی نہیں ہے. روم تو انہوں نے ڈالا ہے, جنہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے. جو چیز لکھی ہوئی ہے بالکل واضح. تو جو ایگریڈ اپان جو بڑی کتابیں پہلے وہ پڑھ لیں. 90% سے زیادہ مسائل اس میں موجود ہیں, ایسے مسائل جو آپ کی ریکوائرمنٹ. تو 10 کا جو اختلاف ہے بعد میں دیکھی جائے گی. جس کے عقیدے قرآن اور بخاری مسلم کے مطابق ہوں گے نا, اور جس کے یعنی فقہی احکام و مسائل اس کے مطابق ہوں گے, تو اسی کی باقی چیزیں بھی آلموسٹ ٹھیک ہوں گی. تو آپ بڑی اسکروٹنگ, بڑی جالی لگی ہوئی ہے, آپ کو پتہ چل جائے.